بتائیے گا کہ سب سے امپورٹنٹ سوال تو بہرحال یہ ہے کہ سال 2023 الیکشن کا سال ہے یا نہیں ہے، ورنہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آئین کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اکتوبر میں الیکشن ہونے، نہیں تو نومبر میں الیکشن ہونے، مگر کیا یہ الیکشن کا سال ہے اور کیا یہ اس بات کا تعین ہو چکا ہے؟ اب آپ نے ایک سوال میں دو سوال کر دیے ہیں۔ پہلا سوال آپ کا یہ کہ کیا 2023 الیکشن کا سال ہے، تو میرا جواب ہے یس، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، یہ ایک آئینی تقاضا ہے۔ سال 2023 میں موجودہ پارلیمنٹ کی مدت پوری ہو جائے گی، 12 یا 13 اگست تک اس پارلیمنٹ کو ختم کر کے نئے نگران سیٹ اپ کا اعلان کرنا آئینی تقاضا ہے۔ اور دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا اس کا تعین ہو چکا ہے، تو یہ جو تعین ہے یہ ابھی نہیں ہوا، اس لیے کہ مجھے حکومت کی ایک بہت ہی ذمہ دار شخصیت، اتنی زیادہ ذمہ دار کہ آپ بس تصور ہی کریں، اس ذمہ دار شخصیت نے یہ کہا ہے کہ ابھی یہ تو فیصلہ ہم نے تو کر لیا ہے کہ الیکشن میں جانا ہے ہم نے، لیکن ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ الیکشن 2023 میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے یہ کوئی فیڈرل منسٹر ہیں جو بہت ہی اہم عہدے پہ ہیں، اور میں ان کو بہت ہی اہم قرار دے رہا ہوں کیونکہ ان کا تعلق براہ راست بہت سے معاملات کے ساتھ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی جو کابینہ کے سینئر وزراء ہیں، انہوں نے مائنڈ بنا لیا ہوا ہے کہ ہم نے 2023 میں الیکشن میں جانا ہے، لیکن شاید ان کے اختیار میں نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ 2023 میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ الیکشن کا تعلق بہت سے دوسرے معاملات کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ ایک سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں 102 کے قریب، ان کو جلد از جلد سزا ملے، ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ اگست سے پہلے مکمل ہو جائے۔ تو اگست سے پہلے اگر وہ قانونی کارروائی مکمل ہو گئی تو شاید الیکشن 2023 میں ہو جائے گا، لیکن اگر نہ ہوئی تو پھر جو حکومت کے انتہائی ذمہ دار ذرائع ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے پھر یہ الیکشن مارچ 2024 میں ہو۔ تو عامر صاحب، اس میں جو ہمیں صاف واضح پتہ ہے کہ یہ سیاست نہیں ہے، مطلب زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، بلاول چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، جو تاریخ ہے لگ بھگ اس طرف آپ نے فرمایا کہ شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب کی یہی اطلاع سامنے آئی ہے، لیکن obviously آپ جیسے کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ تاثر بھی صحیح ہے کہ پریویل تو یہ نہیں کرے گی سوچ، پریویل تو کوئی اور سوچ کرے گی، مگر وہاں پر بھی پرائرٹی تو ہے کہ الیکشن ہو جائے، یا وہاں پہ پرائرٹی نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں معاملات طے ہونا ہے، 9 مئی کے جو کردار ہیں، جو محرکات ہیں، ان کو پوری طرح سے سیٹل کر دیا جائے، ان کے خلاف کارروائی ہو جائے، پھر تو الیکشن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا۔ جو 9 مئی کے کردار ہیں اور بقول کچھ لوگوں کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کو صرف سیٹل نہیں کرنا خان صاحب، ڈیمولش کرنا ہے۔ تو یہ جو ڈیمولیشن کا جو پروسیس ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہے، کیونکہ اس میں تو بہت سے جو اس میں جو گواہ پیش ہوں گے، جن میں جب وہ گواہ آئیں گے تو بہت سے لوگوں کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، ایسے گواہ آئیں گے، وہ ایسے بیانات دیں گے کہ جناب یہ ہمارے موجودگی میں یہ منصوبہ جو ہے بنایا گیا، ہماری موجودگی میں یہ انسٹرکشن پاس ہوئی۔ اس میں کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے، بہت سینئر لوگ جو پچھلی حکومت میں بڑے اہم عہدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ جب ہم نے اس سے اختلاف کیا تو ہمیں شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ تو وہ سارا جو معاملہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جون کا آخری حصہ چل رہا ہے، تو جولائی یا اگست 2 مہینے میں وہ مجھے لگتا ہے مشکل ہو جائے گا۔ اچھا عامر صاحب، اس میں 3-4 مہینے لگ جائے، مشکل ہو کٹھن ہو، مطلب چھوٹی موٹی تاخیر ہو سکتی ہے، ٹل تو سکتا نہیں ہے معاملہ بھی، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں رہ گئی۔ پھر یہ بتائیے گا کہ جو باقی سیاسی ہماری لیڈرشپ ہے، جو سیاسی منزل نامہ ہے، اس میں کسی ایک سیاسی اتحاد کی تو گنجائش نہیں ہے نا؟ یہ پی ٹی آئی اور اس سے جڑے ہوئے معاملات جہاں پر بھی سیٹل ہوں گے، مگر اس کے بعد تو پھر یہ ایک سیاسی اتحاد کی جماعت تو نہیں ہے۔ وہاں خط تنسیق اس پی ڈی ایم یا اس حکمراں اتحاد میں کہاں آپ کو کھنچتا نظر آ رہا ہے؟ اس میں کتنی شدت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، جس طرح 2018 کے الیکشن سے پہلے میرے سمیت بہت سے لوگ، ہو سکتا ہے اس میں آپ بھی شامل ہوں، ہمیں الیکشن کے رزلٹ کا پہلے سے پتا تھا، تو اسی طرح یہ جو اگلا الیکشن ہوگا اس کے رزلٹ کے بارے میں کوئی آپ کو سروے وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی،
اس کا رزلٹ آپ کو میرا خیال ہے پہلے ہی پتا ہوگا, بلکہ مجھے تو شاید ابھی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پتا ہے. تو یہ اس میں ابھی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اگلا وزیر اعظم ہوں یا میری پارٹی کا فلاں لیڈر اگلا وزیر اعظم ہے, تو ان کو بڑی غلط فہمی ہے. یہ الیکشن جو ہے, اس الیکشن میں ایک بہت براڈ بیسڈ الائنس جو ہے اس کو حصہ لینا پڑے گا, اور اس براڈ بیسڈ الائنس میں صرف پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوں گے. اس میں یہ جو نئی پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں یہ بھی پارٹیاں شامل ہوں گی. کچھ نیشنلسٹ پارٹیاں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے, جو پہلے سے اس حکومت کا حصہ ہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی اتحاد تو الیکشن میں نہیں ہوگا نا. مخالف ہوتا ہے, سامنے ہوتا ہے, ایک ڈویژن ہوتی ہے, پھر ایک دوسرے کو کہ مینیفیسٹوز ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, پچ ہوتی ہے, آئیڈیاز ہوتے ہیں. اب اگر پی ٹی آئی نہیں ہے مثال کے طور پہ سائٹ پر ہے, تو پھر یہ اس دو بڑی جماعتوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان الیکشن ہوگا, یا یہ سب ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گا پہلے سے ہی؟ ان کو کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ تھوڑے دن پہلے پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں نے کچھ بیانات دیے, پھر انہوں نے ان بیانات کو واپس لیا, قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ شہباز شریف تو مسلم لیگ نون سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں. تو یہ جو بیان ہے یہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے. تو اس بیان میں ساری کہانی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو ریڈ لائن بنا دیا گیا ہے کہ جو شہباز شریف کے ساتھ ہوگا تو وہ اگلی حکومت میں بھی ہوگا. بات یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ اگلے وزیر اعظم بھی شاید شہباز شریف ہی ہوں گے. چلے, یہ ایک اچھا وہ ایک اندازہ ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ اس پوری صورتحال کے اندر نواز شریف صاحب کا مستقبل, وطن واپسی, کیمپین لیڈ کرنا, پھر متحرک ہو جانا, اس کے باوجود کہ انہیں وزیر اعظم نہیں بننا ہے اور اس کے لیے کوئی بڑی تگودو بھی نہیں کرنی ہے, ان کو عمران خان سے تو مقابلہ نہیں کرنا ہے نا اتر کے یہاں پہ پاکستان واپس آ کے, ان کی واپسی, ان کا فیوچر اس سال 2023 میں. یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے, اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے حامی جو ہیں وہ تو صورتحال کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ جی بس نواز شریف صاحب کے لیے راستہ کھل گیا ہے, وہ پاکستان آئیں گے اور اس کے بعد سیدھا وہ الیکشن کمپین میں چلے جائیں گے. لیکن ابھی تو خود نواز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوگا. ابھی تو شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوگا. جب ان کو الیکشن کی ڈیٹ ملے گی تو تبھی کو فیصلہ ہوگا نا کہ نواز شریف صاحب نے کب آنا ہے. تو ابھی تو جو ان کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ راستے تلاش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں تو کیا ان کو اس سے پہلے حفاظتی ضمانت لینی ہے, حفاظتی ضمانت نہیں ملتی تو کیا ہوگا, اگر ان کو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ انہوں نے گرفتاری دینی ہے تو پھر وہ جیل میں جائیں گے یا کسی ان کے لاہور میں گھر میں سب جیل قرار دیا جائے گا. تو ان کے وکلا جو ہیں جن کے ساتھ میری بات ہوئی ہے وہ بڑے لمبے چوڑے صلاح مشورے کر رہے ہیں. اچھا, پھر ابھی تک یہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کیا ہے, اس ایکٹ کے بعد ان کی جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یا ابھی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے. تو بہت سے سوالات ہیں اور اس کا ابھی تک جواب نواز شریف صاحب کو نہیں ملا. یہ تو کلیئر ہے کہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنا موجودہ حکومت کی اور اس کے اتحادیوں کی ایک بہت بڑی ترجیح ہے. لیکن جس طرح بہت سی باتوں کے بارے میں ابھی حکومت کو خود کلیئرٹی نہیں ہے, تو اس معاملے میں بھی ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے, کیسے آئیں گے اور الیکشن مہم میں حصہ کیسے لیں گے. تو گویا کہ نواز شریف صاحب کا فیوچر آپ کے نزدیک ابھی انسرٹن ہے, ابھی ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے. تو میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس ایٹماسفیئر میں جس میں کئی چیزیں جو ہے وہ سرٹن نہیں ہے, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے کب طے نہیں ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کب بنے گی یہ طے نہیں ہے, ظاہر ہے کہ اس کی مدت طے نہیں ہے, اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کا فیوچر طے نہیں ہے, پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ مل کے الیکشن لڑے گی یہ طے نہیں ہے. اس کے باوجود یہ جو ملاقات دبئی میں ہو رہی ہے اس وقت, اور ظاہر ہے کہ بہت ہی کی ملاقات ہے, نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ, آصف زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب, شہباز شریف صاحب جوائن کر لیں گے. اس کا مقصد کیا ہے پھر؟ دیکھیں کامران صاحب, آپ اگر برا نہ منائیں, کیونکہ میرے بہت سے جو کولیگز ہیں انہوں نے بہت سی خبریں دی ہیں ان ملاقاتوں کے حوالے سے, تو میں آپ کو اپنے فرسٹ ہینڈ نالج کی بنیاد پر صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ
ان ملاقاتوں میں سے کچھ بہت زیادہ نکالنے کی کوشش نہ ہی ہم کریں تو بہتر ہے، کیونکہ کچھ ملاقاتیں تو ہوئی بھی نہیں ہیں اور بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ وہ ملاقات بھی ہو گئی. تو جن لوگوں کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی اور اس میں یہ طے ہو گیا اور کھانا بھی کھلا دیا ایک دوسرے کو، تو ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا. ابھی صرف سلام دعا